ہم جو بات اٹھاتے ہیں اس کی تکمیل کے پابند نہیں ہیں، کوئی تنخواہ دار میں نہیں ہوں، جو اللہ دے گا وہی بیان کروں گا۔ 2 رکعت حاجت پڑھ کر اپنے شیخ کے مشورے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتا ہوں کہ جو مضمون امت حاضرہ کے لیے مفید ہو وہ میرے دل میں ڈال دیجیے۔ بس اللہ نے جو عطا فرمایا وہ مضمون بیان کر دیا کہ اگر اپنی قسمت بدلنی ہے اور اللہ والا بننا ہے تو مضبوط تعلق کو مضبوط کرو۔ ایسا نہ ہو کہ شیخ نہ ہو تو پھر دوسرا کام کرنے لگو اس کے خلاف، تمہیں کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ تمہاری بدنصیبی کی دلیل ہے کہ تم شیخ کے خلاف کرتے ہو جب شیخ موجود نہیں ہوتا، اور تو حافظے کی کمزوری کا تمہیں بہانہ آتا ہے کہ ہم تو بھول گئے تھے۔ جو شیخ کے فرمان کو بھی بھول جائے وہ سالک کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ کس منہ سے کہتے ہو اپنے کو کہ میں شیخ کا عاشق ہوں؟ لہذا جو شخص خوش نصیب ہونے والا ہوتا ہے وہ شیخ کی تعلیمات پر من و عن عمل کرتا ہے، جان دے دیتا ہے، مگر شیخ کی نافرمانی نہیں کرتا، کیونکہ شیخ آپ کا دشمن نہیں ہے، آپ کو پرہیز کرا رہا ہے تاکہ آپ کو صحت مندی نصیب ہو اور حیات تقوی نصیب ہو اور حیات دوستہ نصیب ہو۔ تم حیات فاسقہ میں رہنا چاہتے ہو، اپنی فاسقانہ عادت کو جو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ بتاؤ حیات فاسقہ افضل ہے یا حیات دوستہ؟ پھر کس لیے خانقاہ میں آئے ہو؟ نیت کر لو کہ حیات دوستہ حاصل کرنا ہے۔ جان دے دیں گے مگر آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ جو جان لڑاتا ہے وہ جان چھڑا لیتا ہے گناہ سے، یاد رکھو، جو جان لڑاتا ہے وہی جان چھڑاتا ہے غیر اللہ سے۔ ہمت کر لو کہ ہم اللہ کو ناراض کر کے حرام مزہ نہیں حاصل کریں گے۔ اور اگر نفس کہے کہ میں مر جاؤں گا تو نفس کو اے دشمن تیری موت پر گھی کا چراغ جلاؤں گا، کڑوے تیل کی بھی نہیں، کڑوے تیل کی بھی چراغ نہیں، گھی کا چراغ جلاؤں گا، اصلی گھی پنجاب سے منگا کر دیسی، مر جا تو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اس کی دعا کرو اللہ تعالی عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو اللہ والا بنا دے، حیات دوستاں دے دے، حیات دوستاں دے دے، حیات عاشقاں دے دے۔